بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک شاہ طارق۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز HD چینل۔ ناظرین، ایک نئے واقعے کے ساتھ، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ ایک اور شادی لیکن مگر آدھی کیسے ثابت ہوئی اور ایک شادی شدہ خاتون جو ہے وہ تھانے کیسے پہنچ گئی۔ ایک نئی اپڈیٹ بڑی حیرت انگیز اور بڑی حیران کن ہے۔ مکمل طور پر آپ کے ساتھ آگاہ کروں گا اس اپڈیٹ کو، اور یہ بھی بتاؤں گا یہ واقعہ کہاں کا ہے، آخر کہانی کیا تھی، شادی شدہ جو لڑکی ہے وہ تھانے کیسے پہنچی۔ ناظرین، یہ واقعہ سندھ کا ایک دیہاتی علاقہ کندھ وہاں کا ہے۔ ناظرین، یہ دیہاتی علاقہ اس لیے ہے کیونکہ اس کی جو اپڈیٹ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، کندھ وہاں پر ایک پولیس اسٹیشن ہے، اس کے باہر یقیناً وہ جو رستہ تھا وہ بڑا ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، یعنی کہ کچی آبادی تھی۔ وہاں پاس سے ایک بارات گزرتی ہے۔ بارات جو ہے وہ ٹریکٹر پر جا رہی ہوتی ہے، ٹریکٹر پر بارات گزرتی ہے۔ جیسے ہی وہ بارات پولیس اسٹیشن کے پاس پہنچتی ہے، بالکل دروازے کے سامنے، تو وہاں سے اس ٹریکٹر پر جو دلہن سوار تھی وہ فوری طور پر اس ٹریکٹر سے چھلانگ لگاتی ہے اور بھاگتی ہوئی سیدھی پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی پولیس اسٹیشن داخل ہوتی ہے، بالکل اس کا جو ڈریس تھا وہ بھی بالکل دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ اندر جاتی ہے اور وہاں پر جو مقامی SHO ہوتے ہیں ان کو فوری طور پر اپنی جتنی بھی کہانی ہے وہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ میری یہ جو شادی ہے، میری یہ شادی زبردستی کروائی گئی ہے، اور وہ جس لڑکے کے ساتھ کروائی گئی ہے وہ بھی مجھ سے کچھ زیادہ عمر کا ہے۔ ناظرین، پولیس والے پوچھتے ہیں کہ یہ تمہاری شادی زبردستی کس طرح ہوئی، تو وہ بتاتی ہے کہ میں پہلے شادی شدہ تھی، میرا ایک بیٹا ہے، اور میں اب کسی صورت شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب میرے جو چچا ہیں انہوں نے مجھے فروخت کر دیا، میری جو شادی ہے وہ زبردستی کر دی، اور ان لوگوں سے جن کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے، جس لڑکے کے ساتھ، ان سے میرے چچا نے 7 لاکھ روپے جو ہیں وہ لیے ہیں، اور 7 لاکھ روپے کی گوشت سے مجھے ان کے ساتھ رخصت کر دیا، میری رضامندی کے بغیر میرا زبردستی نکاح کروایا، اور مجھے فروخت کر دیا بلکہ ان کے ہاتھوں۔ اس طرح کچھ کہانی تھی اس کی، جو اس نے اپنی جو مسئلہ تھا یا جو سٹوری تھی وہ بتائی پولیس والوں کو، اور اس نے کہا کہ میری شادی زبردستی کروائی گئی، اور جیسے ہی میں آپ کے تھانے کے پاس سے میری بارات گزری تو میں مدد کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں، اور مجھے تحفظ دیں، اور یہاں تک کہ مجھے سیکیورٹی میں رکھیں اور مجھے عدالت تک لے جائیں، تاکہ میں اپنا یہ جو بیان ہے یہ عدالت میں بھی دوں، اور میری اس شخص سے جو ہے وہ جان چھوٹ سکے جس کے ساتھ میری زبردستی شادی کروائی گئی۔ ناظرین، اب پولیس والے جو ہیں وہ اس لڑکی کو لے کر جب تھانے کے باہر آتے ہیں تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہاں پر ایک بڑا ڈرامائی بلکہ فلمی سین آتا ہے کہ وہ جو دلہا ہوتے ہیں، دلہا صاحب، وہ فوری طور پر وہاں سے رفو چکر ہوتے ہیں، دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں، اور جو 7 لاکھ روپے میں اپنی دلہنیاں لے کر آتے ہیں وہ دلہن کو تھانے میں ہی چھوڑ کر موقع سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تک کہ ناظرین، ان کے ساتھ جو باراتی آئے ہوتے ہیں وہ وہاں پر کھڑے کر کے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دلہن ہے، ہمیں واپس کرو۔ وہاں پر نعرے لگائے جاتے ہیں، اور پولیس والے جو ہوتے ہیں جب وہ باہر آتے ہیں، یعنی کہ کافی دیر یہ بحث مباحث ان کے درمیان چلتی رہتی ہے کہ ہماری دلہن جو ہے وہ ہمیں واپس کرو، ہم نے لے کر جانی ہے۔ حالانکہ اب جو لڑکی تھی وہ بالغ تھی، بڑی سمجھدار تھی، اس کا ایک بیٹا بھی تھا، اور اب اس کا جو نکاح ہے وہ اس کی رضامندی کے بغیر کیا گیا، اور یہاں تک کہ اسے پیسوں کی غرض سے فروخت کیا گیا۔ حالانکہ اس کے والدین نہیں تھے، اس کے چچاؤں نے اس کو 7 لاکھ روپے لے کر فروخت کر دیا۔ اب ناظرین، وہ اب پولیس کے پاس چلی گئی ہے، اور یقیناً اب پولیس والے جو ہیں وہ اس کی مکمل طور پر اس کی حفاظت کریں گے، اور اسے بہترین طریقے سے عدالت میں لے جا کر اس کا بیان ریکارڈ کروائیں گے، اور اس کو جو ہے وہ تحفظ مل سکے گا۔ اور دیکھ لیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر صرف اور صرف چند پیسوں کی غرض سے ایک اور ہوا کی جو بیٹیاں ہیں ان کو جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایسے ہی واقعے یقیناً ہمارے پاکستان کے اندر بے شمار واقع پیش آتے ہوں گے، اور یہ ایک خاتون تھی جنہوں نے بڑی بہادری کا سامنا کیا، بڑی جرأت دکھائی اور اپنے لیے ایک آواز بلند کی، اور یقیناً آج ایسے واقعات بے شمار ہیں، بے شمار واقعات ایسے ہیں۔ یقیناً خاموشی اختیار کر کے کچھ ہماری بہنیں جو ہیں وہ اپنے رخصت تو ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی جو زندگی ہے وہ بڑی سخت ہو جاتی ہے، اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو واقعہ تھا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور یہ واقعہ سندھ کا تھا،
سندھ کے علاقہ کندھ کوٹ کا، جو ہم نے آپ کے ساتھ مکمل طور پر اپڈیٹ سے آگاہ کیا ہمیں۔ ناظرین انشاءاللہ پھر کسی نہ کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، مزید کو اپڈیٹ ملتی ہے تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے SP نیوز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، جلد دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔